بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام عزیز طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا امریکن لائن اسٹف کی آن لائن اردو کلاسز کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو علم ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ غزل کے حوالے سے تھی۔ میں نے آپ کو غزل بتائی تھی کہ غزل کیا ہوتی ہے اور غزل میر تقی میر کی کیا ہستی اور کیا مقام ہے، ان کا اصل نام کیا ہے۔ میں اگر آپ تھوڑا سا لیکچر کو تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل والد کا نام میر علی تھا اور ان کا صحیح نام جو تھا وہ میر محمد تقی تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ ناؤ 3 اشعار آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر چکا تھا، آج ہم باقی اشعار پڑھیں گے۔ یہ کلیات میر دیوان اول سے لیا گیا ہے، یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں غزلیہ کلام۔ شاعر اس میں کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے۔ اچھا، غزل پڑھاتے ہوئے عموماً تو بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے۔ میں یہ پورا کلام پڑھ دیتا ہوں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آرزو، بولا کے بعد آپ دیکھیں الٹا کوما ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، ویسے ہی کوما کہتے ہیں، وہ اردو میں اس کو کہتے ہیں سکتہ، یعنی کہ سکتہ کا معنی ٹھہراؤ کرنا، مختصر رکنا ہے، مگر ایسے رکنا ہے کہ بات الگ ہو جائے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آرزو اس خانہ خراب کسی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید دل سے بو کباب کسی ہے، میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی تشریح میں ود ان ٹائم اس کو سمیٹ دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تشریح تو آپ نے اپنی ہی جو امریکن لا اسٹف کے جو نوٹس ہیں اس میں سے کرنی ہے، بٹ میں پھر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مفہوم جو ہے ورڈز کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ توجہ رکھیے گا تو مزہ آئے گا سیکھنے میں بھی سمجھنے میں بھی۔ شاعر کہتے ہیں بار 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 اس کے در پہ جاتا ہوں۔ ان کی یہاں پر ایک شعر یاد آیا مجھے، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ان کی گلی میں صبح سے شام کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو یہ شعر ذرا اس کی ہی جناب میں اسی بہر پہ ہے، کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب۔ اضطراب کا معنی ہوتا ہے بے چینی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بے چینی۔ تو کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے۔ میں پھر اگر اس کا مقطع پڑھوں، میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے، تو کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے، کہ میری حالت ایسی ہو گئی ہے میں بے چین رہتا ہوں۔ کیوں؟ صبح سے شام بس اس کے در پہ بار بار چکر لگاتا ہوں، ان کی گلی میں صبح سے شام کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، چکر لگانا ان کی گلی میں، ان کے در پر جانا، میری بے چین جیسی کیفیت سے راحت نہیں مل رہی۔ اگلے شعر میں وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جو بولا کہا کہ یہ آرزو، میں جو بولا کہا کہ یہ آرزو اسی خانہ خراب کسی ہے۔ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ شخص جو لوگ جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا خانہ خراب جیسا ہو جاتا ہے۔ مراد یہ، میں اس کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، یہ کوئی نیگیٹو معنوں میں بات نہیں کی گئی، پازیٹیو معنوں میں بات کی گئی۔ انہوں نے کہا پوچھا کہ حالت کیا ہے تیری، کیوں بے چین ہے؟ کہا ایسے گویا کہ جیسے میرا خانہ خراب ہو چکا ہو اور مجھے سکون نہیں آ رہا، مطلب کہ میری دنیا اجڑ گئی ہو اور مجھے راحت میسر نہ ہو۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا، میں نے اس کو لفظ پہلے آرزو پڑھا تھا، میں کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، میں نے اس لیے لفظ آرزو پڑھا تھا تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ آرزو یا آواز مطلب گفتگو، اصل میں معنی جو یہاں پر مراد لیا گیا ہے اس آواز لفظ میں نے پڑھا تھا آرزو۔ کیوں پڑھا تھا آرزو؟ وہ اس لیے پڑھا تھا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو آواز نکلے گی اصل میں وہ بھی ایک آرزو ہے نا، تو میں نے سمجھانے کے لیے بولا تھا۔ میں ٹھیک طرح پڑھتا ہوں اس شعر کو، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے، ساری مستی شراب کسی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش کہتے ہیں آگ کو، آتش غم غم کی آگ میں، دل بھنا پکا،
جیسے کچھ چیز آپ تکے نہیں بھونتے، اس طرح سے کہتا ہے شاعر، کہتے آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھو کباب، کیسے میرا دل بھون بھون کے اس غم کی آتش کے اندر میرا دل بھون بھون کر اس کیفیت تک پہنچ گیا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھو کباب کسی ہے، کہتے ہیں گویا کہ میرا دل نہیں لگتا وہاں، بھون بھون کر کوئی کباب بن گیا، اس قدر جل چکا ہے کہ اب اس کی مہک آنے لگ گئی ہے۔ لوگ میرے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ کیا ہوا، وہ یہ کہتے کہ ہو کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں لوگ اس قدر اس کی خوشبو لوگوں کو متاثر کر رہی ہے جو میرے دل سے آ رہی ہے اس غم میں جلنے کی وجہ سے۔ پوچھا ایسا کیا ہو گیا، کہتا میر ان نیم باز آنکھوں میں، ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میں اگر نیم باز آنکھوں کو ایکسپلین کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر انسان کھو جائے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑا بڑی آنکھیں، جو مطلب جو معنی مرا، ایسی آنکھیں جن میں انسان گم ہو جائے۔ کہتا ہے میروں نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، گویا کہ ان کی آنکھیں جیسے کوئی شرابی شراب پینے کے بعد مست ہو جاتا ہے نا، تو میں اس کی آنکھوں میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ اب بس میری حالت ایک اضطراب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ اس پر شیخ غلام حمدانی مصحفی فرماتے ہیں، بڑے اعلیٰ پایہ کے صوفی شاعر فرماتے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت اور بڑا مشہور زمانہ شعر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا ان کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ کہتے میری حالت جو تھی وہ اب میں جہاں بھی ہوتا خیال صرف مجھے اپنے محبوب کا ہوتا۔ یہ تشریح تھی بیٹا اس کی۔ مزید ایکسرسائز مشق کی طرف چلتے ہیں، مختصر جوابات ہیں آپ نے دیکھنے، میں مشق اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس غزل میں ردیف کون سی لفظ، یعنی کہ پہلی بات کہ ردیف کون سے الفاظ ہیں، تو ردیف مونس ہوتی ہے اور وہ کی سی ہے، ایسے الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں ایک جیسے ہوں، کی سی ہے، کی سی ہے، کی سی ہے، کی سی، سارے ردیف ہیں۔ اس کے بعد اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 کافیوں کے نشان دہی کریں۔ ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ وہ جو ہم وزن ہوں، یعنی کہ شراب، کباب، خراب، اضطراب، خواب، گلاب، سراب، سارے الفاظ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2 شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، شعر نمبر 2 دیکھیں، ہونٹوں کو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کے گلاب کی پتیوں کے ساتھ اس کو لبوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ موازنہ کرنا، تشبیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں موازنہ کرنا، اور شعری اصطلاح میں کسی غزل، نظم، قصیدہ کا وہ شعر جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا، کھو جانا قرار دیا۔ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے، بے چین، اضطراب کی حالت میں بار بار اس کے در پہ جاتا ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب۔ اس کے بعد یہ معنی ہے ہستی، حباب، سراب، اوقات، اضطراب، خانہ خراب، نیم باز، مستی، سارے آپ نے معنی یاد کرنے ہیں، دیکھنے ہیں، ویسے میں نے عرض کر دی ہوں میں۔ کالم الف میں دیے گئے کالم کو بے قسم تل کا جوڑیے، پھر آپ نے یہ بھی جوڑنا ہے ہستی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، بتائیے جی، ہستی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، نمائش کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، پنکھڑی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، حالت کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دل کا تعلق، یہ ساری باتیں آپ نے درجہ مرکبات، مرکب کی کون سی قسم ہے یہ بھی آپ نے بتانا، چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اصل میں یہ آتے نہیں ہیں، ویسے یہ آپ کی ایکسرسائز کے لیے ہیں۔ اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کرے کہ بیٹا پہلا شعر مطلع ہے اور آخری شعر مقطع ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ ہیں کریں، تو ہستی، حباب، اس میں سے آپ نے الگ الگ کرنے، ویسے تو آپ کے سلیبس میں یہ باتیں شامل ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو الگ الگ بھی کر سکیں۔ اعراب لگا کر تلفظ درست کیجئے، اور باقی اس غزل کی جو ایکسرسائز ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقی انداز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ جیسے مقطع کی تعریف یہاں پر دی گئی ہے، آپ نے دیکھ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اس غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کے چند مثالیں درج ذیل ہیں، کیوں سونے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا،
شاید اس کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی. یہ ذرا یہ علامت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے کہ یہ تخلص کی علامت ہے. سرگرمی بھی آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کی ہوم ورک بھی کیجیے گا، تشریحات کو بھی تیار کیجیے گا، مفاہیم کو بھی چیزیں تیار کیجیے گا. ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ اگلی بار. اپنے معلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.